لیکن اگر بابے کتابوں کے خلاف ہو جائیں تو ان بابوں کی عزت کیوں کریں؟ بابوں کی عزت کیوں تھی؟ کتابوں کی وجہ سے۔ اگر وہ کتابوں کے دشمن ہو جائیں اور کہیں کہ کتابیں ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے قرآن و سنت، تو ہم تو کہیں گے پھر تو سب سے پہلے تو تمہاری بزرگی فارغ نا۔ گمراہ شخص نے اتنا اس چیز کو پھیلایا ہوا ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھے۔ کسی ایک کتاب میں دکھا دو جھوٹے انسان، کسی ولی نے یہ کہا ہے، اولیاء پر اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا جھوٹ اور بار بار جھوٹ، کوئی ایک تو کتاب دکھا دو، کسی اللہ کے ولی کی کتاب دکھا دو، نہیں دکھا سکتا، یہ جھوٹا شخص ہے۔ تو دوستو ایسے جھوٹوں پر یقین کرنا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ اس نے ایک اور جھوٹ بولا اپنی ویڈیو میں، اسے سوال کیا کہ جناب اسلام 360 کے جو زاہد صاحب ہیں وہ جیو پر گئے تو ان سے پوچھا گیا قرآن پاک کیسا، تو علامہ کوکب نورانی صاحب نے کہا جی نہیں، قرآن پاک آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ آپ جیو پہ لکھیں، آپ علامہ کوکب نورانی وتھ جیو اینڈ اسلام 360، آپ کو ویڈیو 13 منٹ کے قریب وہ ویڈیو آپ کو نظر آئے گی۔ 9 منٹ تک وہ بات ہو رہی ہے اسلام 360 کے بارے میں۔ آپ نے صرف 30 سے 35 سیکنڈ آپ نے صرف سوال کیا ہے کہ دیکھیں صرف ایپ سے پڑھنے سے اس نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے صرف اتنا کہا ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ چیزیں جو علماء سے پوچھنی چاہیے، اور یہ کوئی حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو عربی جانتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور اللہ نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی آپ اتنے سالوں سے کیوں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ پڑھا رہے ہیں، تو علماء کی ضرورت ہے، آپ تو عالم بھی نہیں۔ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے بغیر ایک استاد کے، اور اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پوچھتے ہیں۔ تو یہ سارا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ ویڈیو، یہ دیکھیں، دیکھیں میں نے اس پر وہ نیچے ٹچ کر کے دکھایا کہ ٹائم دیکھیں، یہ دیکھیں کتنی محنت سے بنائی گئی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، مجھے بتائیے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے یہ کہا صرف اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہے الحمدللہ۔ تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ میں نے ٹچ کر کے آپ کو یہ ٹائم بھی دکھا رہا ہوں، ملاقاتیں ہو چکی ہیں، دیکھیں ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھانے کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے، جی جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان وہ بھی تو ہوگا۔ ہم جب علامہ صاحب اور پھر احادیث یہ دیکھیں میں ٹچ کر کے دکھا رہا ہوں، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، انہوں نے 9 منٹ اور 10 سیکنڈ تک انہوں نے ایک صرف ہاتھ کھڑا کیا کہ جناب یہ بات ہے کہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے بغیر استاد کے۔ صرف 30 سیکنڈ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اس کے بعد ہاتھ نیچے کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس مرزا جیلمی نے اس پر ویڈیو بنائی اور اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ کوکب نورانی صاحب نے پوری ویڈیو میں یوں ہاتھ کھڑا کیا ہوا، نہیں جی نہیں جی نہیں جی۔ بھئی 13 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا میں اس لیے کہتا ہوں کہ عوام کو اس طرح جھوٹ بول کے، اپنے آپ کو کہتا ہوں میں علمی کتابی ہوں، لیکن اس طرح جھوٹ گھول کے پلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، وہ بھی یقین کر لیتے ہیں جناب ہاں یہ ہمارا ہی بابا سچا کہہ رہا ہے۔ جو قرآن کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، خود یہ قرآن کا منکر ہے۔ ہم نے کئی ویڈیوز میں دکھایا ہے کہ کس طرح یہ قرآن پاک کا منکر بن گیا ہے، مزید آپ دیکھیں۔ میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا۔ جی آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے۔ مشکل تھا۔ جی دوستو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنے والا اسلام سے نہیں نکلے گا، یعنی وہ کافر نہیں بنے گا۔ اب دیکھیں خود یہ اس سے پہلے ویڈیوز میں ثابت کر چکا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا، ان کی طاقت نہیں، ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور لگا رہی تھی، الحمدللہ۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے
کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کافر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلے اس نے یہ پہلی ویڈیوز ہیں اس کی، اس میں یہ کہتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور بعد میں اب کیا کہتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی اب یہ قرآن کا منکر بن گیا ہے، قرآن کا منکر بن گیا ہے یہ شخص انکاری، جو قرآن کی ایک آیت کا منکر بن جائے وہ مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے فتوے سے، پرانے فتوے سے، آج اس وقت جو مرزا جیلمی ہیں اپنے فتوے سے کافر ہے، یہ مرتد ہے۔ تو آپ ایسے مرتد کے پیچھے جائیں گے، آپ ایسے کافر کے پیچھے جائیں گے جس نے اپنے آپ کو کافر کہا ہوا ہے، بلکہ تمام اس نے بتایا بھی کہ شیعہ سنی تمام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں۔ اور بعد میں کیا کہتا ہے، جناب ان کا انکار کرنے والا اسلام سے نہیں نکلے گا، چونکہ آپ نے اب کلمہ پڑھایا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا ہے، ابوبکر ولی اللہ نہیں پڑھایا۔ بھائی جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھاتے ہیں، پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ قرآن کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے، اور نماز کو ماننا ہے، یعنی پڑھنا بھی اور ماننا بھی ہے، زکوٰۃ کو ماننا ہے، یہ فرائض ہے، حج کو ماننا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا تھا جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ تو کلمہ پڑھاتے ہوئے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ہم اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کراتے ہیں، اس کے بعد ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ تو ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے جو اس نے بتائی، جس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں۔ اور اس نے بعد میں اب یہ کیا کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوگا، یہ خود قرآن کا منکر ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا اپنے فتوے سے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود اس نے فتویٰ دیا ہے، اس سے یہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا ہے۔ تو دوستو ایسے کافر کی باتیں، قرآن بھلی 100 مرتبہ پڑھے وہ کافر ہے، اپنے فتوے سے وہ مرتد ہے، تو اس کے پیچھے جانا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ جو اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اس پر 1251 ویڈیو، آپ تفصیلی دیکھ لیں، اس کے چینلوں نے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دو، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ مرزا کی تعلیم کو فالو کر کے تو آپ اپنی آخرت برباد نہ کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں، اولیاء کرام سے محبت کریں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی بابے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا اس کا یہ جھوٹ ہے کہ یہ بابے کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے، یہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے منع کرتے۔ کس کتاب میں جھوٹے انسان لکھا ہوا ہے؟ کس بزرگ نے، کس اللہ کے ولی نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک نہ پڑھیں، ڈائریکٹ آپ ترجمے سے نہ پڑھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے ولیوں پر، یہ صرف بغض ہے اس کے دل میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری شریف حدیث ہے 6502، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، جو میرے پیاروں سے عداوت رکھے اس سے میرے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے بغض رکھنا اعلان جنگ، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے ان پر، کہ جو ولی ہم ان کو مانیں گے جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سناتے بھی، وہ سارے اللہ کے ولی یہی کام کرتے آئے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک آپ ڈائریکٹ نہ پڑھیں۔ لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ان سے اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ ہو چکا ہے اس سے، اس لیے کہ اس نے اب کفری عقائد بنا لی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، خدا کے بارے میں اس نے اپنے کفری عقائد جو ہے وہ بنانے شروع کر دیا۔ اور اس نے کیا کہا ابھی آپ نے دیکھا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں نکلے گا، خود اس نے اپنے آپ کو کافر بنا دیا، مرتد بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کا انجام، یہ ہوتا ہے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، اس طرح اس کے دل میں بغض آ جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اپنا ایمان بچائیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، ایسے جاہلوں کے پیچھے مت جائیے جو آپ کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیں اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت، اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت صحابہ اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔